شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فضالہ بن عبید سے مرفوع مروی ہے کہ 3 لوگوں کے بارے میں نہ ہی پوچھا کرو، وہ شخص جس نے جماعت سے جدائی اختیار کی، اپنے امیر کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی حالت میں مرا، اور وہ لونڈی یا غلام جو بھاگ گیا اور مر گیا، اور وہ عورت جس کا شوہر باہر تھا، اس سے دنیاوی ضروریات بان پہنچائی، اس نے اس کے بعد بناؤ سنگار کیا۔ ان کے بارے میں نہ ہی پوچھو اور ان 3 لوگوں کے بارے میں نہ پوچھو، وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی چادر کھینچنے کی کوشش کی، اور اللہ کی چادر تکبر اور اس کا ازار عزت ہے، اور وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم میں شک کیا، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے بھائی کی عزت کی پامالی یا مال میں کوئی ظلم کیا، پھر قیامت کے دن پکڑے جانے سے پہلے اس کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگ لی، اور وہاں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم، اگر اس کی نیکیاں ہوتی تو اس کی نیکیوں میں سے لے لی جاتی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوتی تو اس کے گناہ فرشتے اس کے اوپر لاد دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمی پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں باعث وباسا کریں گے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ترمذی اور امام بخاری نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، جب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا، پردیسی تھا اور پردیس میں فوت ہو گیا، پس میں رو پڑی۔ مدینہ کی بلائی بستیوں میں سے ایک خاتون آئی، اس کا ارادہ تھا کہ نوحہ کرنے میں میری مدد کریں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس گھر سے شیطان کو نکال دیا ہے تم دوبارہ اس کو وہاں داخل کرنا چاہتی ہو، بس یہ سن کر میں نہ روئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اس میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اب عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہیں غلطی لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، بے شک اس میت کو اب عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری خواتین کی آواز سنی جو اپنے شوہروں کی شہادت پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن حمزہ اس کے لیے تو رونے والیاں کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات انصاری خواتین کو پہنچی تو وہ آئی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رونے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور ان کو روتے ہوئے سنا تو فرمایا، ان پر افسوس ہے، یہ رات سے روتی رہیں، ان سے کہو کہ لوٹ جائیں۔
اور آج کے بعد کوئی کسی فوت ہونے والے پر نہ روئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کی سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ حضرت عبیدہ کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل رات کو اپنے دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جسے مدحا، اس کی رحمت و عنایت کا اقرار اور اس پر اس کی تعریف پسند ہو، اسی لیے اس نے خود اپنی مدحا فرمائی، اور کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہو، اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کام ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں حرام کر دیے ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور وہ خود ایک طرف سے دوسرے کے بارے میں اچھی بات کہے یا اچھی بات بڑھا کر بیان کرے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے، ایک یہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دن میں 100 دفعہ پڑھا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوا اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت عزیز ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔